مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اس مرحلے پر اور توجہ فرما لیں. عزیزان محترم، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا. اے محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والے تاریخ کے بد نسل مورخوں، یا علی یا علی یا علی، اے محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والے تاریخ کے بد نسل مورخوں، ذرا اس حدیث پر تو غور کر لیتے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا. یعنی یہ تیری عظمت ہے. میں نے یہ چاہا کہ لوگ دیکھیں تجھے، مانے مجھے. جیو لوگ دیکھیں تجھے، دیکھیں تجھے، دیکھیں تجھے، مانے مجھے، دیکھیں تجھے، تسلیم کریں مجھے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. آپ نے غور کیا، آپ نے تدبر کیا. عزیزان محترم، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ نے محمد کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، بڑی توجہ، اپنی پہچان کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا گیا. بس یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. یہ شرف صرف سرکار خطی مرتبت کو حاصل ہے کہ جس کے لیے کہا گیا حبیب ہم نے آپ کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا، تاکہ ہمارا تعارف ہو. ہمارے بندے آپ کو دیکھ کر ہمارا کلمہ پڑھیں، آپ کو دیکھ کر ہماری عبادت کریں، آپ کو دیکھ کر ہماری اطاعت کریں. ہم نے آپ کو پیدا کیا صرف اس لیے. آدم کو پیدا کیا خلافت کے لیے، نوح کو پیدا کیا سفینہ چلانے کے لیے. یا علی یا علی یا علی. اچھا نہیں، ابھی بھی بات واضح نہیں ہو رہی. وَإِذْ قَالَ، اب میں قرآن کی چند آیتیں پڑھوں گا، آپ گھبرائیے گا نہیں. اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. ہائے ہائے ہائے، یہ مسلمان کی بھی عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں، جس کے لیے قرآن میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ مٹی سے بشر بنایا ہے. اس آدم کو تو بشر نہیں کہتے. صلوات علی محمد علیہ محمد. دیکھتے جائیں. اب ذرا سا آپ کو غور کرنا ہے. انشاءاللہ مولا نے چاہا اور آواز نے اگر ساتھ دیا تو تاریخی فیصلہ دوں گا مولا کی مدد سے، مگر آپ کی توجہ چاہوں گا جب تک کہ گلا گرم ہو جائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور جب میں اسے سنوار دوں، جب میں اسے سجا دوں. بھائی میں نے کہا تھا کہ آیتوں سے گھبرائیے نہیں، نتیجہ ایک تاریخی دینے کے لیے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور جب میں اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. جب میں اسے سنوار دوں، اللہ نے عدالت الہی مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کرایا، اپنی روح کو سجدہ کرایا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ جب میں اسے سنوار دوں، سجا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں،
دوستو اس وقت تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ قرآن سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، آیت سے آیت کو نہیں سمجھیں گے، آیت سے آیت کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا ہے؟ ادھر کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تم سجدے میں گر جانا۔ ادھر اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ بہت توجہ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ تو دوستو یہ طے ہو گیا نا کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سنوار لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی جب میں آدم کو صاحب امر بنا دوں۔ یا علی توجہ دوستو، جب میں آدم کو صاحب امر بنا دوں، جب میں اسے اپنے امر کا مالک بنا دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب میں نہیں جانتا کہ مولوی کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، فتوے کیا کہتے ہیں، راوی کیا کہتا ہے، روایت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، محدث کیا کہتا ہے۔ قرآن نے قانون مقرر کر دیا کہ جب میں آدم کو صاحب امر بنا دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ خدا اب جسے بھی جہاں تک صاحب امر بناتا جائے گا اسے سجدہ کرنا واجب ہوگا، اس کے سجدے کا انکار کرنا شیطنت کہلائے گا۔